الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو ہم اصحاب الفروض پر بنائیں گے، لیکن آپ سے ہم معافی چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو آگے آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آج ہم آپ کو حجب کا قاعدہ یعنی بلاکنگ رولز بتائیں گے کہ کن وجہوں سے کون محجوب ہو جاتا ہے یعنی محروم ہو جاتا ہے اس سے۔ اس کے لیے 3 اصول ہیں۔ ایک اصول عصبہ کہلاتے ہیں، دوسرا اصول واسطہ اور تیسرا اصول کلالہ۔ پہلا قاعدہ یہ ہے اصول عصبہ میں، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر کا گروپ والا اگر کوئی موجود ہے تو دور کے رشتہ دار کو محروم کر دے گا، یعنی نیچے کے تمام لوگوں کو نہیں ملے گا۔ اصول واسطہ دیکھیں، واسطے سے جو لوگ عصبہ بنتے ہیں، جیسے بیٹا ہے اور پوتی ہے، تو پھر بیٹے کو ملے گا، پوتی کو نہیں ملے گا۔ یہ ایک اصول ہے۔ واسطے سے بن رہے تھے، بیٹا قریب ہے، پوتی دور ہے، تو بیٹے کو ملے گا، پوتی کو نہیں ملے گا۔ ایک منفرد مسئلہ ہے کہ اگر باپ موجود ہے میت کا، دادی موجود ہے، ماں موجود ہے اور اخ لأم یعنی ماں شریک بھائی موجود ہے، تو پھر ان تمام صورتوں میں سبھی کو ملے گا، کوئی کسی کو محجوب نہیں کرے گا۔ نمبر 3 اصول کلالہ۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اصول کلالہ کسے کہتے ہیں۔ کلالہ کی تعریف جس کے اصول اور فروع میں سے کوئی موجود نہ ہو، یعنی جس کے اصول یعنی باپ دادا بھی موجود نہ ہوں، باپ دادا سے اوپر سے آپ جوڑ لیجئے، اور اسی طرح فروع میں یعنی بیٹا، بیٹی، پوتی، اس طرح کا کوئی موجود نہ ہو تو اسے کلالہ کہا جاتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں، اس کی 2 مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی مثال میں 3 شقیں بنتی ہیں کہ اگر باپ شریک بھائی موجود ہیں یا باپ شریک بہن موجود ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کی کتنی حالتیں بنیں گی؟ ان کی 3 حالتیں بنیں گی۔ اگر میت کی صرف ایک بہن ہے تو آدھا مال کے وارث بنیں گے، یا باپ شریک بہن ہے، یہ اس کی سگی بہن نہیں ہے بلکہ باپ شریک بہن ہے، تو اسے آدھا مال کا وارث بنا دیں گے۔ اسی طرح دوسری صورت جو ہے، اگر میت کا صرف اگر بھائی موجود ہے تو سارا مال میت کے اس بھائی کو دے دیا جائے گا جو باپ شریک بھائی بن رہا ہے۔ اور نمبر 3، اگر میت کے ورثہ میں یعنی اس کے جائیداد کے جو وارث بن رہے ہیں، اگر بھائی بہن دونوں موجود ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بھائی کو 2 حصہ اور بہن کو 1 حصہ ملے گا تمام مال کا۔ اسی طرح دوسری مثال میں سمجھیں کہ اگر ماں شریک بھائی موجود ہے یا بہن موجود ہے تو اس کی بھی 3 حالتیں ہیں۔ اگر میت کی صرف ایک بہن ہو تو 6واں حصہ بہن کو ملے گا، اور اگر میت کا صرف بھائی ہو تو 6واں حصہ بھائی کو بھی ملے گا۔ یہ ایک بھائی ہوگا تبھی۔ اگر میت کے ورثہ میں دونوں ہوں تو 3/4 حصہ ملے گا اور سب برابر کے شریک ہوں گے، یعنی مال کا 3 حصہ کیا جائے گا اور 3 حصے میں سے 1 حصہ دے دیا جائے گا، اور تمام لوگ بھائی بہن جو بھی ہیں سب لوگ آپس میں برابر برابر تقسیم کریں گے۔ بھائی کو 2 حصہ اور بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ لیکن اگر ماں شریک میں یہ حالتیں پیدا ہو جائیں گی تو پھر بھائی بہن دونوں برابر کے شریک ہوں گے، حصے دار ہوں گے، یعنی جتنا بھائی کو ملے گا اتنا بہن کو بھی ملے گا۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو عزت میں نہیں آتے ہیں یعنی محروم نہیں ہوتے ہیں، تو اس کی 3 صورتیں ہیں، زوجین، ولدین، والدین۔ مثال کے طور پہ سمجھیں کہ میت کا باپ موجود ہے، شوہر انتقال کیا، بیوی موجود ہے، یا بیوی انتقال کی، شوہر موجود ہے۔ اسی طرح میت کا بیٹا موجود ہے، میت کی بیٹی موجود ہے، میت کی ماں موجود ہے، تو ان تمام صورتوں میں سبھی لوگ حصے دار ہوں گے۔ یہ کوئی شخص ان کو محروم نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اس کے رولز کیا ہیں، اس کے کیا قاعدے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے فروع کا گروپ جو ہم نے بیان کیا تھا، تو اگر فروع میں مذکر وارث بنے،
یعنی میل وارث بنے تو فروع سے تمام کے دور جو مذکر و مؤنث ہوں گے، حواشی وغیرہ، یہ تمام کے تمام لوگ بلاک ہو جائیں گے اور ان کو محروم کر دے گا۔ اور فروع کے گروپ میں سے مؤنث وارث بن رہی ہو تو پھر حواشی سے صرف اخوہ لأم یعنی ماں شریک بھائی کو ہی یہ صرف بلاک کرے گی، باقی لوگوں کو بلاک نہیں کرے گی۔ اسی طرح اصول میں بھی دو قاعدے ہیں۔ مذکر اگر وارث بنے گا یعنی میل اگر وارث بنے گا تو اصول سے دور کے تمام مذکر تمام حواشی کو ختم کر دے گا، یعنی ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح مؤنث اگر وارث بنے گی تو اصول سے دور کے تمام مؤنث کو محجوب کر دے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حواشی میں کیا اصول ہیں۔ نمبر 1، مذکر اگر وارث بنے، میل اگر وارث بنے گا تو حواشی سے دور کے تمام مذکر و مؤنث کو بلاک کر دے گا۔ اور نمبر 2، مؤنث وارث بنے۔ مؤنث وارث کب بنے گی؟ جبکہ اخ شقیق یعنی سگا بھائی موجود نہیں ہوگا، اور اسی طرح اخ اب یعنی باپ شریک بھائی اگر موجود نہیں ہوگا تو پھر اخ شقیق کی جگہ اخت شقیقہ لے لے گی جو کہ اسبہ مع الغیر بن رہی تھی، اور اسی طرح اخ اب موجود نہیں ہے تو پھر اخت اب اگر موجود ہے تو یہ اخ اب کی جگہ، یا اخ شقیق موجود نہیں ہے تو اخت شقیقہ اخ شقیق کی جگہ لے لے گی۔ اسی طرح اخ شقیق جس کو بلاک کرتا ہے یا پھر اخ اب جس کو بلاک کرتا ہے، اسی طرح اخت شقیقہ اور اخت اب جو کہ اسبہ مع الغیر بن رہے تھے یہ تمام لوگوں کو بلاک کر دیں گے، جس طرح اخ شقیق یا اخ اب بلاک کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح اخ اب یا اخ شقیق بلاک کرتا ہے اسی طرح اخت شقیقہ اور اخت اب بھی بلاک کر دے گی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت کی اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔